15 شعبان، جسے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی عید قرار دیا گیا۔ آج کا یہ دن جو تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلام میں ناقابل فراموش، کہ جس دن حق تعالیٰ نے یوسف زہرا منجی عالم بشریت، انسانیت کے مشکل کشا، اس کائنات کے مجبور، مقہور، محروم، بے بس، ستم رسیدہ، غم دیدہ اور مستضعف اور کمزور افراد کی آخری پناہ گاہ، وہ ذات کے جس پر حق تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا، نعمت کو تمام کیا، خاتم الاولیاء، خاتم الاوصیاء، خاتم الائمہ، امام زمانہ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا روز میلاد میں اب تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، وقت محدود ہے اور مجھے ایک دور کا سفر درپیش ہے، اس لیے مختصر گفتگو حضرت کی زندگی سے متعلق پہلے مرحلے میں جو میں نے لفظ آپ کی خدمت میں عرض کی، امام زمانہ، تتمہ دین، دین کا ناگزیر تکملہ، وہ ذات کے جس پر حق تعالی نے دین کو تمام کیا، مکمل کیا، نعمت کو تمام کیا۔ یہ روز غدیر ہمارے یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں، ہم اردو زبان عام طور پر شہروں میں، دیہاتوں میں 18 ذی الحج کا دن جو عید غدیر کے عنوان سے مناتے ہیں، عام طور پہ ہمارے یہاں عمومی تصور یہ ہے کہ اس دن صرف اور صرف، بات پہنچ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، یہ جو 18 ذی الحج کا دن، عید غدیر کا دن آپ مناتے ہیں، اس سے متعلق ایک عمومی تاثر یہ ہے ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان میں، کہ یہ دن صرف اور صرف مولا علی کی ولایت کے اعلان کا دن ہے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ذاکر، عالم، خطیب، شعراء، ادیب آ کر وہ خطاب کرتے ہیں، منقبت پیش کرتے ہیں، اسی طرح سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہ عمومی ایک تاثر ہے کہ یہ دن مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا دن ہے۔ ہاں، حضرت کی ولایت ہوئی اور حضرت کی ولایت روح دین، لیکن روز غدیر، میدان خم غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام نے صرف علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں کیا۔ دیکھیے، کچھ آیات اعلان غدیر سے پہلے نازل ہوئیں، کچھ آیات اعلان غدیر کے بعد نازل ہوئیں۔ اعلان غدیر سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام کی وفات سے 3 مہینے 28 دن پہلے، یکم ذیقعدہ 10 ہجری کو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچائیے وہ جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ یہ تہدید آمیز لہجہ، پھر 25 دن ختمی مرتبت نے مسلسل ایک ایک دروازے پر، کہیں خود گئے، کہیں اصحاب کو بھیج کر یہ پیغام پہنچایا کہ میں اپنے پہلے اور آخری حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، تم سب پر واجب ہے کہ اس سفر میں میرے سہیم اور شریک بن جاؤ۔ اگر کوئی میرے ساتھ اس سفر میں شامل نہ ہوا، وہ دشمن خدا، دشمن رسول ہوگا، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ 25 دنوں میں کوئی ایک گھر نہیں چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام 25 ذیقعدہ بروز ہفتہ جب مدینہ چھوڑا تو کم سے کم 80,000 افراد پیغمبر کے ساتھ اس کاروان میں شامل ہوئے۔
پھر ایک بڑی تعداد 13,000 افراد یمن سے مولے متقیان اپنے ہمراہ لے کر آئے، مکہ میں پیغمبر اسلام سے آ کر ملاقات کی۔ راستے کی جو آبادیاں ہیں مکہ سے لے کے مدینہ سے لے کے مکہ تک، منزل متعشہ، منزل سیرف، منزل منصرف، منزل قدیت، منزل عرق الزبی، منزل اسایا، منزل ابوا، منزل مر زہران، ان ساری آبادیوں سے پیغمبر اسلام نے 22 سے 23,000 افراد کو اکٹھا کیا، اور یوں پھر 5 ذی الحج کو مکہ میں پہنچے، 10 دن مکہ میں قیام کیا، حج ادا کیا، اور پھر 16 ذی الحج کی صبح میں پیغمبر اسلام مکہ سے چلے اور دوبارہ مکہ میں اعلان کروایا کہ جتنے افراد اس وقت مکہ میں موجود ہیں سب پر واجب ہے کہ اس سفر میں ہمارے ہمراہ شریک ہو جائیں، اور اگر کوئی سفر میں ہمارے ساتھ نہ گیا اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی اور وہ دشمن خدا اور رسول قرار پائے گا۔ یہ سن کر وہ 5,000 مسلمان جن کا تعلق خود مکہ سے تھا یہ بھی پریشان ہوئے، مجبور ہوئے پیغمبر اسلام کے ساتھ اس سفر میں، یہاں تک کہ 18 ذی الحج کی صبح میں جبکہ سورج طلوع کر چکا تھا ختمی مرتبہ میدان خم غدیر پہنچی پیر کے دن، کم سے کم 1,20,000 افراد۔ اور پھر یہ دوسری آیت نازل ہوئی، اور خود یہ آیت اس سے متعلق علماء اہل تسنن علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در المنصور، انہوں نے یہ کہا قرآن کی واحد آیت ہے جو 3 مرتبہ نازل ہوئی، اور تیسری مرتبہ میدان خم غدیر میں نازل ہوئی۔ یہاں پہ اب تفصیلات میں بیان نہیں، چونکہ آقا امام زمانہ کی امامت کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر ختمی مرتبہ نے پالانوں کا منبر تیار کروایا اور خطبہ دیا، تقریر کی، جس خطبے کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ یہ بات اہم ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشون، اب ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ یہ آیت غدیر میں اس اعلان کے بعد نازل ہوئی۔ سوال یہ کہ غدیر میں ایسا کیا ہوا جس کے بعد اللہ مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، آج کے دن نعمت تمام ہو گئی، آج کے دن اللہ راضی ہو گیا، آج کے دن اللہ نے اسلام کو پسندیدہ دین قرار پایا۔ کیا آج کے دن صرف علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا، جو ہم پاکستان ہندوستان میں عام طور پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے؟ اگر آج کے دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور علی کی ولایت کے اعلان پر دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا، کافر مایوس ہوا، تو اب اس مقام میں ٹوبہ، یہ دیہات، یہاں کے اہل معرفت سے میں دست ادب جوڑ کے سوال کرتا ہوں، کیا پیغمبر گرامی اسلام نے اس سے پہلے کبھی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا؟ کبھی علی کی عظمت اور فضیلت اور شرف اور مقام کو بیان نہیں کیا؟ اس سے پہلے کبھی پیغمبر اسلام نے آپ کی قیادت، سیادت، امامت، رہبری، ولایت کو بیان نہیں کیا؟ جو میں نے احادیث اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں پڑھا ہے، پہلے 3 سال ختمی مرتبہ نے مخفی طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، پھر دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر میدان خم غدیر تک 20 سال علنی طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور ان 20 سالوں میں پیغمبر اسلام نے سب سے زیادہ جس چیز کی تبلیغ کی وہ علی علیہ السلام کی ولایت تھی۔
یہاں تک کہ پیغمبر اکرام اسلام نے اپنی زندگی کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزارا جس دن علی سے متعلق بات نہ کی. ہر دن علی کی عظمت اور فضیلت اور شرف اور مقام. کبھی فرمایا جس جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب اپنے دروازے بند کر دو، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے. یہ کیا ہے؟ یہ علی کی عزت کا اعلان ہے، یہ علی کی طہارت کا اعلان ہے، یہ علی کی عصمت کا اعلان ہے. کبھی فرمایا حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. کبھی فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، فرق یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کبھی فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کبھی فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے. کبھی فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی اور کبھی فرمایا علی تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. یہ علی کون ہے؟ کس کس طرح سے ختمی مرتبات میں. اور ایسا نہیں کہ پیغمبر کے سامنے 1000 2000 5000 10,000 افراد ہوں. اگر 2-4 افراد ہوں، حتیٰ ایک فرد بھی ہو، تب بھی پیغمبر اسلام اس موقع پر علی کی عظمت اور شرف اور مقام کو بیان کرتے تھے. یہاں تک کہ میں نے علماء اہل تسنن کی حدیث اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں پڑھا کہ پیغمبر اسلام جب ہجرت کے موقع پر مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اور مکہ سے نکل کر 3 دن آپ نے غار ثور میں قیام کیا، جہاں پر آپ کا ایک صحابی جس کا نام پہلے عتیق تھا پیغمبر نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا. عبداللہ بن عثمان بن عامر جن کی کنیت ابو بکر ہے، اہل تسنن کے پہلے خلیفہ. علماء اہل سنت نے بھی یہ روایت لکھی کہ پیغمبر اسلام 3 دن غار ثور میں اپنے ساتھی کے ہمراہ رہے، اور جیسی غار ثور سے باہر آئے پیغمبر اسلام نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ پر رکھا، اپنا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ پر رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا ابو بکر یاد رکھنا کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت الہیہ میں برابری کی منزل پر ہے. کوئی موقع نہیں جانے دیا. یہاں تک کہ ایک جنگ سے غزوہ تبوک سے پلٹتے ہوئے ختمی مرتبات زمین پر بیٹھے اور اپنی چھڑی سے زمین پر لکیریں کھینچنا شروع کر دی. 10 سینکڑوں صحابہ کرام آپ کے دائیں بائیں چاروں طرف کھڑے دیکھ رہے ہیں پیغمبر کیا کر رہے ہیں، اور پیغمبر زمین پر اپنی چھڑی سے لکیریں کھینچ رہے ہیں، کج مج ٹیڑھی میڑھی منحنی مسلسل لکیریں کھینچ رہے ہیں. 10 لکیریں کھینچنے کے بعد ان ساری لکیروں کے درمیان پیغمبر اکرام اسلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور وہ لکیر کھینچنے کے بعد فرمایا میرے صحابہ ایسا نہیں ہے کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں اور ان راستوں سے ایک راستہ علی ابن ابی طالب ہے. نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ علی کی عزت، علی کا شرف، یا علی کے مقام کو کس کس انداز سے بیان کیا، کس طرح، یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے. میں نے متعدد کتابوں میں یہ روایت پڑھی کہ ختمی مرتبہ آپ کے دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ تھا. جب بھی کوئی حاجت مند، سوالی، پریشان حال، مصیبت میں گرفتار کوئی فرد پیغمبر اکرام اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کی التماس کرتا تو پیغمبر ان لفظوں کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے: اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ تو اس شخص کی پریشانی کو دور فرما. تو نیچے علماء نے تحریر کیا، خود علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ اس زمانے میں کچھ افراد ایسے تھے جنہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ جو بھی آ جائے علی کا واسطہ، آخر ہم بھی موجود ہیں. کبھی کبھی پیغمبر اسلام کو دعا میں ہمارا بھی نام لے لینا چاہیے. کہ ایک مرتبہ اتفاقاً ایسا ہوا کہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے،
آپ کے قرب میں دو بزرگ بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ اس اسنا میں علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا مسجد نبوی میں داخل ہوئے، پیغمبر کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں 2 دن سے بیمار ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے حق میں دعا فرمائیں، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ جیسے ہی مولا متقیہ نے پیغمبر گرامی اسلام سے دعا کی التماس کی، دعا کی خواہش کی، تو وہ 2 افراد جو پیغمبر کے قرب میں پیغمبر کے قریب آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری اور کہا کہ بہت اچھا ہو گیا، پہلے کوئی آتا تھا تو پیغمبر علی کا واسطہ دیتے تھے، آج علی خود بیمار ہے، مشکل کشا خود مشکل میں ہے، اور پیغمبر کے پاس یا تو بیٹھا ہے یا میں بیٹھا ہوں، اب پیغمبر یا تمہارا نام لیں گے یا میرا نام لیں گے۔ ادھر پیغمبر گرامی اسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پہلے کن لفظوں کے ساتھ دعا مانگتے تھے؟ اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اور آج جب خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام سے اپنے لیے دعا کی خواہش کی تو ختمی مرتبت نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی، اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ تو علی کی بیماری کو دور فرما۔ اتنا سننا تھا ان دونوں کے دلوں میں، جو بغض تھا زبان پر آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، کوئی اور بیمار ہو جائے تو بھی علی کا واسطہ، آج علی بیمار ہیں تو بھی علی کا واسطہ، کوئی اور مشکل میں ہو تو بھی علی کا واسطہ، آج علی مشکل میں تو بھی علی کا واسطہ، کوئی اور پریشان حال ہو تب بھی علی کا واسطہ، آج علی پریشان ہے تب بھی علی کا واسطہ۔ تو صاحب خلق عظیم کے چہرے پر، رحمت للعالمین کے چہرے پر ایک مرتبہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے، فرمایا خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا پتا، میں تو جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو بھی علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ صرف عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن حبر الامہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے علی علیہ السلام کی عزت اور عظمت اور فضیلت اور شرف اور مقام سے متعلق 23,000 احادیث سنی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس حقیقت کو بیان کیا وہ علی علیہ السلام کی عزت و عظمت اور شرف اور مقام اور فضیلت اور امامت اور ولایت اور قیادت اور سیادت اور رہبری ہے، کہ اگر میری ایک حدیث امت تک نہ پہنچے دوسری پہنچ جائے، میری ایک بات امت کی سمجھ میں نہ آئے دوسری سمجھ میں آ جائے۔ اور کبھی کبھی انسان جب اس زاویہ دید سے ختمی مرتبت کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، اسے یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے، کبھی ایک انداز میں کبھی دوسرے انداز میں، تاکہ اگر میری ایک حدیث امت تک نہ پہنچے دوسری پہنچے، ایک سمجھ میں نہ آئے دوسری سمجھ میں آئے۔ تو جب پوری زندگی مسلسل دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر میدان خم غدیر تک 20 سالوں میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام نے علی کے شرف اور مقام اور عزت اور ولایت اور امامت کو بیان کیا، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی سے صرف 3 مہینے 28 دن باقی ہیں اور جبرائیل آ کر حالت نماز تہجد میں ختمی مرتبت کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے وہ جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ تو یہ کون سا پیغام ہے؟ اگر کہیں کہ صرف اور صرف علی علیہ السلام کی ولایت ہے تو پیغمبر اسلام پلٹ کر کہہ سکتے ہیں پروردگار میں نے تو سب سے زیادہ اپنی زندگی میں علی کی ولایت کے اعلان کو پہنچایا، پھر پروردگار کیوں یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بچہ پہلے سے میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں کو بیٹا بیٹھ چاہیے، تو آپ کہیں شاید میں نے طولانی سفر طے کیا ہے، تھک گیا ہوں اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ اسے فلسفے میں کہتے ہیں تحصیل حاصل، ایک کام جو پہلے سے ہو چکا ہو یا ہو رہا ہے آپ اس کی دوبارہ خواہش کریں۔ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس حقیقت کو بیان کیا وہ علی علیہ السلام کی ولایت ہے، تو پھر خدا یہ کیا فرما رہے کہ پہنچائیے، اگر نہ پہنچایا، اگر یہ ایک کام نہ کیا، آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ سمجھنا ہے کہ وہ کون سا اعلان ہے کہ جس اعلان کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا،
اگر صرف علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان پر کافر نے مایوس ہونا ہوتا تو 20 سال پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں پہلے دن جب پیغمبر اسلام نے اس بڑی محفل میں علی کی ولایت اور عظمت اور امامت کا اعلان کیا، اسی دن کافر مایوس ہو جاتا، اور اس کے بعد پھر ہزاروں مرتبہ۔ آخر سمجھنا ہے کہ غدیر میں ایسا کیا ہوا جس سے نعمت تمام ہوئی، جس سے اللہ راضی ہوا، جس سے کافر مایوس ہوا، جس کے بعد اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پایا؟ تو آئیے خطبہ غدیر، میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، خلاصہ کر رہا ہوں، نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ خطبہ غدیر آپ میں سے ہر مومن کے گھر میں موجود ہے، آپ خود چل کے مطالعہ کیجئے گا۔ پیغمبر گرامی اسلام جب پالانوں کے ممبر پر تشریف لے کر گئے، مولا متقیان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور پھر یہ جملے ارشاد فرمائے کہ سنو، ان اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں، فمن کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ لیکن پیغمبر اسلام یہ کہہ کر رکے نہیں۔ اگر پیغمبر اسلام اتنا کہہ کر رک جاتے، نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا، نہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پاتا۔ خطبہ غدیر آپ سب کے گھروں میں موجود ہے، کے مطالعہ کیجئے گا۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے یہ کہا علی کو بازوں پر بلند کر کے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، رکے نہیں بلکہ مزید گفتگو کو آگے بڑھایا اور فرمایا سنو، علی کے بعد علی کا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ، تمہارا امام ہے۔ حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد علی زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسیٰ قاسم، پھر علی ابن موسیٰ الرضا، پھر محمد تقی، پھر علی نقی، پھر حسن عسکری، اور آخر میں یوسف زہرا، منجی عالم بشریت، انسانی آقا امام زمانہ کا تعارف ہے۔ میں نے خود خطبہ غدیر میں ان الفاظ کو، ان جملات کو گنا ہے کہ 110 جملے پیغمبر گرامی اسلام کے خطاب میں اللہ کی عظمت اور آپ کی وحدانیت سے متعلق ہیں، اللہ کے اوصاف سے متعلق ہیں، اللہ کے اسماء سے متعلق ہیں۔ یہ 110 جملے، اس کے بعد 50 جملے پیغمبر گرامی اسلام نے مولا علی علیہ السلام کی عزت و عظمت اور شرف اور مقام کو بیان کیا۔ اس کے بعد پھر 20 جملے علی اولاد علی 12 ائمہ کی عظمت اور امامت کو بیان کیا، اور آپ جا کے گنیے گا آخر میں ختمی مرتبات نے 21 جملے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی امامت سے متعلق بیان کی، آپ کے تعارف سے متعلق بیان فرمائے، 21 جملے امام زمانہ سے متعلق فرمائے، اور یہاں تک فرمایا کہ المہدی من ولدی، مہدی میری نسل میں سے ہوگا، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی۔ وہ دنیا کو عدل و داد سے اسی طرح سے پر کر دے گا جس طرح سے وہ ظلم اور جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ اور پھر پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ روح زمین پر مجھ سے زیادہ، میرے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا میرا آخری بیٹا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف ہوں گے۔ یہ آقا امام زمانہ، پیغمبر اسلام نے میدان خم غدیر میں امام زمانہ کی غیبت صغرا کو بھی بیان کیا، غیبت کبرا کو بھی بیان کیا۔ 4 مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام نے میدان خم غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہا، اور آپ گنیے خطبہ غدیر میں 4 ہی مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام نے امام زمانہ کا نام لیا، امام زمانہ کے تعارفات پیش کی، 21 جملے امام زمانہ سے متعلق۔ اس لیے کافر مایوس ہوا، اس لیے خدا فرما رہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے منافق، مشرک اور کافر یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر ابھی بوڑھے ہیں، کچھ دنوں میں پیغمبر اسلام کی وفات ہو جائے گی، پھر حکومت ہمارے پاس آ جائے گی، اور اگر پیغمبر کے بعد علی خلیفہ بن گئے یا تو ہم علی کو قتل کر دیں گے، راستے سے ہٹا دیں گے، اور اگر علی نے حکومت کر لی 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال، بالآخر علی کے مرنے کے بعد حکومت ہمارے پاس آ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میدان خم غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام نے علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت، ولایت، رہبری کا اعلان کیا، اب کافر مایوس ہوا کہ اب تو یہ خلافت کبھی ہم تک نہیں پلٹ کر پہنچنے پائے گی۔ پس عقیدہ مہدویت، امام زمانہ کون ہے؟ متقیان روح دین ہے، لیکن ولایت اور روز غدیر پیغام ولایت، امام زمانہ کے ذکر پر دین مکمل ہو رہا ہے، امام زمانہ کے ذکر پر نعمت تمام ہو رہی ہے۔
علی نعمت عظمی پروردگار ہیں، لیکن علی اللہ کی پہلی نعمت ہے، اللہ کی آخری نعمت کا نام روئے زمین پر یوسف فاطمہ منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف ہے۔ اور ان بچوں اور جوانوں کے لیے میں ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ نعمت کا مفہوم روشن ہو جائے۔ 40 سوال منصور دوانقی کے دربار میں جناب نعمان بن ثابت ابو حنیفہ نے امام صادق سے پوچھے تھے، اور 2 سال گزرنے کے بعد جب امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ حج کے بعد مکہ سے مدینہ آئے اور امام سے ملاقات ہوئی، تو امام نے بھی پلٹ کر امام ابو حنیفہ سے 40 سوال پوچھے، اور جو آخری سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ اے ابو حنیفہ بتائیں، یہ جو اللہ بیان فرما رہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن ان سے نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، نعمتوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ امام نے فرمایا بتائیے جناب ابو حنیفہ یہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جن سے متعلق اللہ قرآن میں فرما رہے کہ قیامت کے دن ان سے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ ابو حنیفہ نے عرض کیا فرزند رسول یہی نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا ابو حنیفہ اگر آپ کے زعم میں، آپ کے خیال میں یہ نعمتیں مراد ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو اپنے گھر کوئی کھانے پر دعوت دے، دسترخوان بچھائے، بہترین کھانے آپ کے سامنے رکھ دے، بہترین مشروبات پیش کرے، گھر سے رخصت کرتے ہوئے آپ کو تحائف دے، پارچے دے، لباس دے، خوشبو دے، عزت و احترام سے رخصت کرے، اور اس کے بعد جب آپ لوگوں کے درمیان اسے کھڑے مل جاؤ تو آپ کو روک کر پوچھنا شروع کر دے کہ بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا دیا تھا، پینے کے لیے کیا کیا دیا تھا، بعد میں کون کون سے تحائف دیے تھے، تو بتاؤ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ کہا میں یہی سوچوں گا بہت کم ظرف آدمی ہے، بہت کمینہ شخص ہے جو کھلانے کے بعد، پلانے کے بعد، تحفے دینے کے بعد جتلا رہے۔ امام نے فرمایا اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم خدا سے متعلق یہ سوال کرتے ہو کہ اللہ تمہیں دنیا میں کھلائے گا، پلائے گا، یہ نعمتیں دے گا، اور پھر قیامت کے دن ان سے متعلق تم سے سوال کرے گا؟ کہ پھر آپ بتائیں وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان سے جن سے متعلق پوچھا جائے گا؟ امام نے فرمایا ابو حنیفہ ہوشیار ہو جائیے، وہ نعمت ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے، ولایت کی نعمت ہے۔ علی نعمت عظمی پروردگار، ولایت سب سے بڑی نعمت ہے، اور ولایت کا پہلا مصداق مولا متقیان ہے، لیکن ولایت منحصر نہیں ہے ذات امیر المومنین میں، ولایت عظمی پروردگار کا آخری مصداق خود فرزند امیر المومنین یوسف زہرا منجی عالم بشریت امام زمانہ۔ اس لیے خدا فرما رہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اعلان ولایت غدیر علی کے ذکر پر تمام نہیں ہوا، علی کے ذکر پر شروع ہوا ہے، اعلان غدیر امام زمانہ کے ذکر پر تمام ہوا، نعمت امام زمانہ کے ذکر پر تمام ہوئی۔ یہ پروردگار نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے نعمت تمام کر دی۔ آپ میں سے اب زیارات کے لیے تشریف لے کر گئے ہوں گے عراق میں، ایران میں، شام میں۔ آپ کے یہاں پاکستان میں عام طور پر روٹی گھروں میں بنائی جاتی ہے، لیکن ایران چلے جائیں، عراق چلے جائیں، شام چلے جائیں، وہاں گھروں میں روٹی نہیں بنائی جاتی ہے، وہاں پر بازار میں، اس لیے کہ اگر آپ آٹا خریدیں گے تو آپ کو مہنگا ملے گا اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں، تو حکومت کی طرف سے سبسڈی ہے، سہولت ہے، اس لیے پھر روٹیاں باہر بازار سے مختلف قسم کی روٹیاں، کوئی پتھر پہ بنتی ہے، کوئی اس طرح مشین کے اوپر بناتے ہیں، نون سنگک ہے، لواش ہے، بربری ہے، تو وہاں پر ایک طرف مردوں کی صف لگ جاتی ہے، ایک طرف خواتین قطار بنا لیتی ہیں، اپنی اپنی باری پر وہ روٹی لے کے جاتے ہیں۔ نہیں معلوم آپ میں سے کوئی زیارت کے لیے گیا، کسی کو یہ اتفاق پیش آیا یا نہیں۔ میں 10 سال مسلسل قم میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، جب میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں وہاں گیا تھا تو کئی مرتبہ ایسے ہمارے ساتھ ہوا کہ 2-3 افراد جب رہ رہے تھے یا 1-2 افراد رہ جاتے تھے، اور جیسی ہماری باری آتی تھی تو ایک مرتبہ وہ نان بھائی روٹی پکانے والا کہتا ہر جگہ نان آر تمام شد، آٹا ختم ہو گیا، برو یلا خلاص فردا بیا، اب کل آئیے گا، آج روٹی آٹا تمام ہو گیا، اب پھر کل دوبارہ تشریف لائیے گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ غدیر کے دن اللہ نے مسلمانوں سے کیا کہا، یہی فرمایا یلا برو خلاص برو مدینے چلے جاؤ، مدینے اب نعمتیں تمام ہو گئی ہیں۔ یعنی نعمت کا تمام ہونا، یہ وجود مبارک امام زمانہ سمجھنا ہے۔ امام زمانہ کون ہے؟ امام زمانہ کا وجود صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ آئے اور اس نظام، اس کائنات کو عدل کے نظام سے پر کر دیں، نہ، عدل کا نفاذ امام کی وہ پہلی ذمہ داری نہیں ہے، سرے سے امام زمانہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء سے متعلق پروردگار سورہ مبارکہ الحدید میں ارشاد فرما رہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات،
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ کہ ہم نے رسول بھیجے، ان کے ساتھ ہم نے کتابیں اتاری، بینات واضح نشانیاں بھیجی اور سب کچھ دے کر کے بھیجا، کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ لوگ نظام عدل کو نافذ کریں۔ امام کا کام، دین نبی کا کام، رسول کا کام لوگوں کو زندہ کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ ہم زندہ ہیں، نہ سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہے، دل دھڑکنے کا نام زندگی نہیں ہے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھنا یہ زندگی ہے۔ انبیاء آ کر مردہ معاشرے کو زندہ کریں گے، مردہ سماج کو زندہ کریں گے۔ جب معاشرہ زندہ ہو جائے گا تو زندہ معاشرے کا پہلا نعرہ، پہلی فریاد، پہلا شعار نظام عدل کی قیام کا مطالبہ ہے۔ امام زمانہ آ کر اس مردہ معاشرے کو زندہ کریں گے۔